میرے لیے حفظ القرآن کی دعا کریں، میرا دل داڑھی رکھنے کو کہتا ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ حکم پورا کریں۔ باقی حفظ قرآن کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا جاتا، بس ایک دفعہ ہو گیا، لیکن بعض ائمہ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جو پہلے جنازہ نہیں پڑھ سکے، تو ان کے لیے تو پہلا ہوگا نا، دوسرا تو نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ آج صبح کی نماز میں امام نے سورۃ سجدہ کی تلاوت کی، بہت سارے لوگ جو جانتے نہیں ہیں مسئلہ، وہ سجدے میں نہیں گئے، اگر وہ رکوع میں بھی چلے گئے تو نماز ہو گئی، اور اگر رکوع میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ حالانکہ دیکھیں نا جی، ایک تو چلو الحمدللہ جو حافظ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جانتے ہیں، جو نہ بھی جانیں تو کم از کم تیرے آگے ساری صف جو سجدے میں جا رہی ہے تو کچھ تو سوچو کہ پاگل ہو گئے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، ویسے بھی تم دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہو نا، چلو ان کے دیکھا دیکھی سجدہ بھی کر لیتے۔ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے اگر نیت توہین کی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے حج افراد کیا، 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے طواف کیا، صفا کیا، سر ٹرن نہیں کیا، 12 کو میں نے سر مڑایا، دم ہے بالکل، 2 دن تم نے کپڑے پہن لیے اور سر بھی نہیں مڑایا، وہ تو کنکریاں مار کے فوراً سر مڑانا تھا تم نے۔ مرحوم دادا اور دادی کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ایک ایک عمرہ کریں، ایک سب کے لیے نہیں ہے۔ احرام کی چادر باندھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ہاں، اس پہ رسیاں لپیٹنی پڑتی ہے، جیسے ہم چادر باندھتے گئے، کیا بے وقوفی والی بات ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھول گیا، سب سے پہلے توبہ کرو، قرآن کا بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، اور کوشش کرتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا، یعنی اب آپ نے جو مغرب سے وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، نمازیں پڑھتے رہیں، طواف کریں، پھر عشاء کے لیے دوبارہ کریں۔ اللہ پاک پریشانیوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے۔ کہتے جی کہ قرآن پاک کی ہر سطر پر لوگ انگلیاں پھیرتے ہیں، بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ میرے اوپر جنات کا اثر ہے، میں نے کچھ دن سورۃ بقرہ پڑھی، وہ زیادہ آ گئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورۃ بقرہ پڑھو اور شیطان نہ جائے، ناممکن بات۔ اللہ کا قرآن پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا کہ آئے گا؟ شادی نہیں ہو رہی تو بیٹی آپ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں، بہت جلدی انشاءاللہ بہتر اور خیر کا رشتہ ہو جائے گا۔ روزی میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی کے ایک عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنی چاہیے، ناجائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تو زنا تھا، نکاح تو نہیں تھا، نہ بھی ہو تو ایک لحاظ سے اس کی بیٹی تو ہے نا۔ زبردستی شادی کروا رہے ہیں، زبردستی کوئی شادی نہیں کرواتے، ہم منت کرتے ہیں نہیں کرواتے، تمہاری زبردستی کرواتے ہیں، بڑی خوش نصیب ہو بھائی۔ بہرحال کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہو کہ یہ اپنا گناہ بتا دو کہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس کی بیٹی سے تعلق ہو پھر اس کی ماں سے تعلق، پھر اس کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کروں، ماں بھی رہے گی، یعنی دونوں کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس گناہ سے بچو اور جان چھڑاؤ۔
ایک عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہے، اس کی بہن کا شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایسے منہ کالا پہلے کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیں نا، جس گھر میں آپ ایک بہن سے شادی، اس کی بہن سے آپ کا تعلق تھا ناجائز زنا کرتے، اس بہن بیوی پہ کیا گزرے گی؟ کبھی گھر آباد نہیں ہوگا۔ ایسے رشتے کیوں کرتے ہیں؟ بیوہ عورت کے 2 بیٹے، ایک بیٹی، عورت نے جائیداد کچھ بیچ کے اپنے پوتے کو دے دی، بالکل ناجائز ہے، شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ مجھے اپنی جان و مال اور عزت کا خطرہ ہے، رشتہ داروں سے میرا خامند بچے ملتے ہیں، خطرہ ہے تو اپنا ملا کریں، ضروری تو نہیں ہے کہ خامند کے رشتہ داروں سے ملو، اور خاص طور پہ جہاں عزت کا خطرہ ہو وہاں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر حنفی مسلک میں ہے تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، سب کی نمازیں اللہ قبول کرے گا۔ میری خالہ بیمار تھی، چلا نہ گیا، نہ احرام بند، ان پر کوئی دم نہیں، معذور تھی، چل ہی نہیں سکتی تھی۔ میری اور میری گھر والی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا ودود پڑھا کرو، اللہ رحمت کرے گا۔ پاکستان میں جمعہ کی نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہیں۔ اگر سنت ہوتے تو حضور فرما دیتے، سنت ہوتے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے۔ بریلوی فقہ کے آدمی کا نماز یہاں بالکل پڑھو یار، 50 سال کی عورت کو تو بازار سے سودا لا سکتے ہیں، میرا بھائی اگر 50 سال کی تکڑی ہو، جوان ہو تو نہیں لا سکتے، کیونکہ پہلے زمانے کی 50 سال کی عورتیں جو ہیں آج کی 20 سال سے مضبوط ہیں، وہ خالص گھی کی پیداوار ہے، مکھن کھائے ہوئے ہیں، انہیں تو ڈالڈا کھایا ہے۔ کسی کو تکلیف دے کہ حجر اسود کا بوسہ نہ دیں۔ حضرت ایوب انصاری کی یزید ابن سفیان نے نماز پڑھائی، نماز کی تیسری تکبیر نے پہلے اللہ اکبر، سبحانک اللہم، پھر درود شریف، پھر دعا۔ حضور کے زمانے میں یہ حتیم تھی، بالکل تھی۔ بہرحال دیکھیں نا، آپ نے زندگی میں گناہ کی ہے، آپ کو گناہوں کا احساس ہے، استغفار کرو اور شادی کر لو۔ اس بہانے سے شادی سے نہ بچو ورنہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اب گناہوں پر آپ کی عادت ہو گئی۔ اور اللہ سے معافی بھی مانگتی رہو، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہ یا اللہ جہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے میری عزت بھی رکھنا، میرا پردہ بھی رکھنا۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ لیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صہیب، خبیب، اسامہ، زید، کوئی رکھ لیں، سب نام خوبصورت ہیں۔ ایک عمرے کرنے کے بعد دوسرا عمرہ 4-5 دن کے بعد کریں تو بہتر ہے، تاکہ بال نکل آئیں، پھر اس طرح پھروانا ہے، ورنہ روز بھی کرو تو جائز ہے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میرے دادے نے بیٹوں کو سڑک کے ساتھ والی زمین دی، بیٹیوں کو سڑک سے ہٹ کر دی، ان کو کہو کہ برابر تقسیم کریں، اچھے کے ساتھ اچھی اور خراب کے ساتھ خراب۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرماوے۔ ہوٹل میں احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ غسل کرے اور کیا کرے؟ میں نے ایک دن عمرہ کیا، حلق کروایا، دوسرے دن عمرہ کیا تو مشین پھیر، جب بال ہی نہیں تھے مشین کس پہ پھیری تھی تو نے دم پڑ گئی، اس طرح پھرواؤ۔ میقات سے احرام نہیں باندھا، جدہ سے باندھا، دم پڑ گیا۔ امیر ہو یا غریب ہو، شریعت کا حکم برابر ہوتا ہے۔ طواف کے بعد اگر 2 رکعت نہ پڑھیں تو اب پڑھ لو، وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہو تو سب کو ہو سکتا ہے۔
میری بیوی کو اللہ نے اولاد جیسی رحمت نعمت کی امید لگائی ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی ہو، کھجور وغیرہ کوئی لے آنا، میری گھٹی لگانے سے کیا ہو جائے گا، میں کوئی بزرگ ہوں یا کوئی پیر ہوں یا فقیر ہوں، اپنے ملک کے کسی اللہ والے سے لگا لیجئے۔ کچھ اہل حدیث لوگ مسجد عائشہ کا عمرہ نہیں مانتے، وہ نہ کریں، حنفی مسلک میں جائز ہے۔ میرے ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا تھا، اب سرجری ہونے کے باوجود میری انگلیاں خراب ہونے، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ قادر ہے شفا دینے پر۔ جتنے دنوں زمزم بھی پیو ان کو ایسے ہاتھ لگا کے زمزم بھی لگاؤ۔ حل کرانے کے لیے پہلی دفعہ اگر اس طرح نہ ہو مشین سے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی، اگر آپ نے دعوت و تبلیغ سلسلہ شیخ الاسلام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنا ہے، مکتبہ حرم میں چلے جائیں، ساری کتابیں موجود ہیں، آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھنا جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، مسجد عائشہ سے باندھ لیا بس کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأمور أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک طالب کے والد کا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے، دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے، کیونکہ بڑے پیچیدہ قسم کا آپریشن ہوتا ہے، آسانی سے ہو جائے تو الحمدللہ اللہ شفا کر دے۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہے ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کے عمرہ قبول فرما، حرمین شریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو توحید کا سپاہی بنا اور محمد بدری کی سنت کا فدائی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔